بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات کے بارے میں، اور اس کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کے بارے میں۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ ابو طالب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں بے یار و مددگار رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا طائف کا سفر کیا اور وہاں کے قبیلہ بنی ثقیف سے اپنی قوم کے مظالم کے مقابلے میں کچھ مدد اور معاونت چاہی۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 بھائیوں کے پاس گئے، جو قبیلہ کے سردار اور شریف سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اپنے قوم کے مظالم کا ذکر کر کے ان سے مدد چاہی، مگر ان تینوں نے بڑا سخت جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کلام نہیں کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھا تو قبیلہ بنو ثقیف کے یہی آدمی تو شریف سمجھے جاتے تھے جن سے کسی معقول جواب کی امید تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت مایوسی ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اچھا، اگر آپ لوگ میری مدد نہیں کرتے تو کم از کم میرے آنے کی اطلاع اپنی قوم پر ظاہر نہ کرنا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو جب یہ خبر ملے گی تو وہ مجھے ستائیں گے، مگر افسوس کہ ان ظالموں نے یہ بات بھی نہ مانی، بلکہ اپنے قبیلہ کے بیوقوف لوگوں اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، شور مچایا، بہت شور و شغب کیا، اور آپ کے گرد بہت شریر لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شر سے بچنے کے لیے ایک باغ میں پناہ لی جو 2 بھائیوں کا تھا، ان کا نام تھا عتبہ اور شیبہ۔ اس وقت یہ شریر لوگ آپ کو چھوڑ کر واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کے اس باغ کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ دونوں بھائی بھی آپ کو دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھا کہ ان کے قوم کے بیوقوف لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اذیت اور کتنی ہی تکلیف دی۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ پر اتنے پتھر پھینکے، آپ اس قدر لہو لہان ہو گئے کہ آپ کے جوتوں میں آپ کا خون جم گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون آپ کے جوتوں میں جم گیا تھا، اتنا زیادہ تکلیف دی انہوں نے۔ جب اس باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی اطمینان حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی شروع کی، اور بہت ہی تکلیف دہ وہ دعا ہے، وہ انشاءاللہ کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کچھ تھوڑی سی لمبی بھی ہے۔ جب ربیہ کے دونوں بیٹوں عتبہ اور شیبہ، جس کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا تھوڑی دیر، یہ حال دیکھا تو ان کے دل میں بہت رحم آیا۔ اپنے ایک نصرانی غلام، اداس نامی غلام تھا، اس کو بلا کر کہا کہ جاؤ انگوروں کا ایک خوشہ لو اور ایک پلیٹ میں رکھ کر اس شخص کے پاس لے جاؤ، ان سے کہو کہ یہ کھا لیں۔ اداس نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اداس کہنے لگا، اداس جو ان کا غلام تھا عتبہ اور شیبہ کا، کہنے لگا واللہ یہ کلام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس شہر کے لوگ نہیں بولتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اداس تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا کیا مذہب ہے؟ اس نے کہا میں نصرانی ہوں، نصرانی مین عیسائی، کرسچن، اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو اللہ کے نیک بندے یونس بن متی علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا آپ کیسے یونس کو جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نیک نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سن کر اداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ عتبہ اور شیبہ جو ماجرا دور سے دیکھ رہے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا، اس نے تو ہمارے غلام کو خراب کر دیا۔ جب اداس لوٹ کر واپس آیا ان لوگوں کے پاس تو انہوں نے کہا، اداس تم میں کیا ہوا؟ تم کیوں اس شخص کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینے لگے تھے؟ تو اس نے کہا، میرے سرداروں، اس وقت زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتلائی جو نبی کے سوا کوئی نہیں بتلا سکتا۔ انہوں نے کہا، کم وقت ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی تجھے تیرے مذہب سے پھیر دے، کیونکہ تیرا دین بہرحال اس کے دین سے بہتر ہے، تو اس کے قریب مت جانا۔ خیر، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ واپس لوٹ گئے، جبکہ وہ ثقیف، قبیلہ ثقیف کے ہر خیر سے مایوس ہو گئے تھے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام نخلا پر قیام فرمایا اور آخری شب میں نماز تہجد پڑھنے لگے تو ملک یمن سے، یمن آج بھی ہے کنٹری، یمن سے نصیبین کے جنوں کا ایک وفد وہاں پہنچا۔ اس نے قرآن سنا اور سن کر ایمان لے آئے اور اپنی قوم کی طرف واپس جا کر واقعہ بتایا، جنوں نے بتایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں کیا ہے، جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ۔ یہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں سورہ جن کے بارے میں کہ اس کی شان نزول کیا ہے، کس طرح وہ نازل ہوئی، وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ سے تذکرہ اس کا کروں گی۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاک اللہ۔